آج 27 شعبان، ہفتے کے آخری دن، ایک تسبیح پڑھ لیں۔ یہ پڑھتے ہی 80,000 حاجتیں پوری ہوں گی، فقیر بھی ارب پتی بن جائے گا۔ یہ سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم ناظرین، آج 27 شعبان، آخری ہفتے کے دن، یہ ایک تسبیح کا عمل جو شخص بھی کر لیتا ہے، 80,000 حاجتیں بھی اس کی ہوں تو وہ فوری طور پر حل ہو جاتی ہیں۔ اس بندے نے صبح کو یہ عمل کیا، شام تک اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ شام کو کرتا ہے، صبح تک اس کی 80,000 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ عمل بڑی قیمتی ہے، ہر کوئی اس عمل کو اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ ایک سینے کا راز تھا جو آپ کو بتا رہی ہوں۔ سارے کام چھوڑ کر فوری طور پر یہ ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، کیونکہ یہ ایک تسبیح 27 شعبان ہے۔ ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے آپ نے اگر اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال لیا، کیونکہ یہ ایک موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا۔ آج موقع ملا ہے کیونکہ آج 27 شعبان کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، بڑے مقام رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہفتے کے دن 7 دن ہوتے ہیں، ہر دن کی ایک اپنی فضیلت ہوتی ہے۔ جمعے کے دن کی اپنی فضیلت ہے، پیر کے دن کی اپنی فضیلت ہے، اور جمعرات کے دن کی اپنی فضیلت ہے، اور یہ ویسے ہی بھی شبائستان آخری ہفتے کا دن اوپر سے 27 شعبان ہے۔ جس طرح آپ کو میں بتا رہی ہوں، اگر اسی طرح آپ نے یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو پھر سمجھ لیں آپ کا کوئی بھی کام اب نہیں رکے گا۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا آپ کی قبول ہوگی، رکے ہوئے کام ہیں فوری طور پر حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ نے سب سے پہلے اس عمل کو کرتے ہوئے باوضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلہ کی جانب منہ کر لیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر ظہر کے وقت تقریباً ہر بندہ 10-15 منٹ نکال لے سکتا ہے۔ اگر اس کے بعد کرے تو پھر بھی آپ کا کامیابی ہی کامیابی ہے۔ پھر سمجھ لیں کہ آپ کو اس کے بعد چھوٹا سا عمل جو آپ کی زندگی میں کر لیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اب یہ عمل ہر وہ شخص کر سکتا ہے، چاہے وہ بالغ ہے یا نابالغ، عورت ہے یا مرد، کوئی بھی ہے، یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں کہ اس بچے نے نہ ہی کرنا، فلاں نے کرنا، فلاں نے نہیں کرنا۔ خواتین بھی اسے کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ گھر میں اس سے اگر ایک فرد بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو پورے گھر والوں کا مقدر سنور جاتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ عمل کیا تو الحمدللہ انہوں نے اس عمل کے مجرب ترین پایا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو 70,000 فرشتے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل ہے۔ اس سے پہلے ایک شخص نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا، جس کا نام امیر معاویہ تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ ایک حضرت امیر معاویہ بن ابن سفیان ہیں، یہ ایک صحابی تھے جنہوں نے یہ سورۃ اخلاص کا عمل کیا تھا۔ کرنے کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر آئے تھے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں گے جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ کا نام بدبختوں کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے تو اللہ وہاں سے مٹا کر اس کے نیک بختوں میں لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا نام ان لوگوں میں لکھا ہے جن کے اوپر مسلم پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے مٹا کر نیک بختوں میں، تندرستیوں میں، مالدار میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ یہ اس عمل کا خلاصہ ہے جو ہر شخص کی ضرورت ہے۔ آج کل ہم مختلف پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، کوئی ذہنی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اور کوئی دماغی پریشانی کے اندر، کوئی کسی پریشانی کے اندر، کوئی کاروبار کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو اس کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی کرے۔ آپ نے اب اس عمل کی نیت کیسے کرنی ہے؟ آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو اولاد کی نیت کر لینی ہے، اور آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو دولت کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کے پاس رزق نہیں ہے تو آپ نے شہرت کی، تو آپ کے پاس شہرت نہیں ہے تو آپ کے پاس مقام نہیں ہے، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے،
آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کے گھر میں فتنہ فساد ہے، تو آپ کے معاشرے میں عزت نہیں ہے، تو یہ بھی تمام جو نیتیں کرنے چاہتے ہیں، جو مقصد ہے، آپ نے ایک ایک ذہن میں رکھتے ہوئے تمام حاجات کی نیت کر لینی ہے، یا پھر یوں کر لیں کہ میں 80,000 حاجات کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس میں آپ کی تمام حاجات آ جائیں گی، وہ چاہے 100 سال پرانی ہیں، چاہے 10 سال پرانی ہیں، 55 سال پرانی ہے یا 2 دن پرانی ہے، آج یہ آپ نے اس کا ارادہ کیا ہے، چاہے آپ کا نیا گھر کا ارادہ رکھتے ہیں یا پھر کسی بھی چیز کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ نے فوری طور پر اس کی نیت کر لینی ہے، اس عمل کو شروع کریں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کو تو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑی اہم ترین عمل میں آپ لوگوں کے ساتھ بتانے جا رہی ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما کر جا رہے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کے جا رہے تھے، تو راستے میں دھڑ کے دروازے پر سارے کافر جمع تھے، یہ ابو جہل لعنتی کی گلی میں تھا، یہ ابو جہل کی گلی سے گزر رہے تھے، تو سب کافروں نے کہا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرے گا، اس کا سر ہمارے پاس لے کر آئے گا، ہم اس کو 100 بہتر قسم کے سرخ اونٹ ہیں، 100 روڑی لونڈیاں اور 100 عرب گھوڑے دیں گے۔ اس میں سے سراقہ بن مالک نے ایک کمبخت تھا، پہلے اس نے کہا کہ میں ان کا سر لا کر دیتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، سب کافر اسے مال کی ضمانت دی، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلا، جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو آپ کو شہید کرنے کے لیے تلوار نکالی، تو اسی وقت سیدنا ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے میں نے زمین کو مسطر کر دیا ہے، یعنی جو حکم آپ زمین کو دیں گی یہ زمین ویسی طرح کرے گی۔ اب سنیے گا، اس کے اندر وظیفہ ہے اور میں بتاؤں گی کہ اس سورت کی کتنی طاقت ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کو ایک بار پڑھنے سے ساری زمین مسطر ہو جاتی تھی، جو آپ حکم کرتے تھے وہ حکم ماننے لگتی تھی، اس لیے یہ وہ سورت ہے جو آپ نے آج پڑھنی ہے، اس کو پڑھنے والا بندہ جیسے میں نے بتایا کہ اگر بخت بھی ہو تو اس کا نام نیک بختوں میں لکھ دیا جاتا ہے، تو جب حضرت جبرائیل امیروں نے یہ کہا کہ زمین کو مسطر کر دیا جائے، یعنی آپ جو حکم دیں گے زمین اسی طرح کرے گی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین تو سراقہ کو پکڑ لے، چنانچہ اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین کے اندر ڈس گیا۔ سراقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ ایسا برا کا ارادہ نہیں کروں گا، مجھے امن دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے رسول کی دعا کی برکت سے اس کو نجات دے دی، اور وہ اس گھوڑے کو پھر زمین سے نکل کر سراقہ نے اسی وقت چل پڑا، تلوار نکالی اور دوبارہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کا گھوڑا دوبارہ زمین کے اندر ڈس گیا، زمین نے گھوڑے کو پشت تک پکڑ لیا، اس نے دوبارہ الامان کی آواز دی، غرض کی رسول اللہ اس کے بعد میں کچھ نہیں کروں گا، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے پھر دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے اس کی مصیبت سے اس کو نجات فرما دی، سبحان اللہ تعالیٰ۔ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے سامنے گر گیا، عرض کیا کہ مجھے بھی اپنے محبوب کے بارے میں خبر دے، اس نے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت فرمائی جو ابھی آپ کو میں اس وظیفے میں بتانے والی ہوں، ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے 27 شعبان ہفتے کے دن کا ایک چھوٹا سا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، صرف چند منٹ کا یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے، اگر آپ صادق دل کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیا تو آج سے سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کے حالات بدل چکے ہیں، کیونکہ جس انسان نے بھی صادق دل کے ساتھ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھ کر اس وظیفے کو کیا تو وہ آج ارب پتی ہے۔ محترم ناظرین، اگلے دن کا واقعہ ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ میں نے اس کے وظیفہ کیا اور میرا بہت بڑا کاروبار تھا، فلاب چکا تھا،
تو جب میں نے یہ وظیفہ کیا صرف چند منٹ لگے تھے۔ میرے وظیفے کو چند منٹ کے بعد ایک سفید کپڑے والا بندہ آیا۔ اس نے مجھے 11 کروڑ روپے پکڑائے اور بات کیے بغیر واپس چلے گیا۔ یہ دیکھا کہ 11 کروڑ روپے ایک بڑی رقم ہے۔ جب انسان سنتا ہے تو یقین نہیں کرتا، لیکن اگر حقیقت کی جانب چلا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وظیفے کرنے سے انسان دولت سے مالو مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے۔ کوثر اور سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ کی نورانی جو مخلوق ہے، فرشتے وہ آپ نے دیکھے نہیں ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن جب انسان کے آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا تو پھر اس کو یقین آئے گا کہ انسانی مخلوق کے علاوہ جو روحانی مخلوق ہے وہ اللہ کی ہے، جو اللہ کے فرشتے ہیں۔ اگر ان کو وہ دیکھے گا تو ہکا بکا ہو جائے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا نظام ہے۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مرادیں ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس میں صرف 3 آیت ہیں۔ اس سورت کا شمار اور برقرار رکھنا مشکل نہیں ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ سورہ کوثر کے مستقل فائدے اور فضیلتیں ہیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے محدود سورت ہے۔ یہ سورت مسلسل نبی نوح علیہ السلام کی ترقی پر بحث کر رہی ہے۔ اس سورت کے صرف 3 بندے ہیں۔ سورہ کوثر کے فائدے میں سے ایک فائدہ دشمنی سے بچنے کا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کی دوڑ کرنے کے لیے سورہ کوثر قابل ذکر طریقے سے آپ کی مدد کرے گی۔ غرض کی کہ کوئی بھی سورت کوثر روزانہ مستقل تلاوت کرتا ہے، اس سے اس کے شخص کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی نقدی چوری سے محفوظ رہتی ہے۔ سورہ کوثر کے کچھ دوسرے فوائد یہ ہیں کہ یہ آپ کی حاجات کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں بھی مدد کرنے کے لیے سورہ کوثر کا سب سے زیادہ مفید ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں تو اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی، اللہ کی اطاعت اور سورہ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو وسیعت کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری ہونے سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ کسی شخص کو کسی قسم کی خواہش کی ضرورت ہو تو سورہ کوثر کی حاجات پوری کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ حضرت محمد بن جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے بشرہ بن حکم نشاء پوری کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت فیصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلیہ کہا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کے پاس قرآن نہ پڑھو۔ بشرا کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس قرآن پڑھا جاتا تھا تو اس پر گوشی طاری ہو جاتی تھی۔ بشر بیان کرتے ہیں کہ ابن افضل قرآن پڑھنے کی سعادت نہیں رکھتا تھا، بس اس نے اپنے والدین سے کہا کہ اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا کریں کہ شاید میں اس قابل ہو جاؤں کہ ایک دفعہ میں قرآن پاک مکمل کر لوں۔ اللہ والو، جب اللہ کا بندہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور خصوصاً سورہ کوثر جو آج کے وظیفے میں شامل ہے، جب انسان سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو فرشتے اللہ کے اور بھی نورانی مخلوق ہیں، آپ کو تو نظر نہیں آتی لیکن وہ آپ کے ارد گرد گھیرا ڈال دیتی ہے، تو اللہ کے سامنے ساتھ سب ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ، جو کچھ یہ مانگ رہا ہے اس کے دے دے۔ اول یہ انسان تو اکیلا مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت کی جانب چلا جائے تو مانگنے والوں کی تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ اللہ کا وہ نوری مخلوق ایسی طاقت ہے جب وہ اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں۔ انسان تو پھر کبھی عبادت کرتا ہے، کبھی گناہ کر رہا ہوتا ہے اور کبھی سو رہا ہوتا ہے۔ کچھ زندگی کے مشکلات ایسی ہیں کہ وہ انسانی
زندگی کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو وظیفہ ہوتا ہے، وظیفہ کرنے کے لیے ایک اسپیشل ٹائم نکالنا ہوتا ہے۔ اس کا خاص وقت کے اندر آپ نے بالکل باوضو ہو کر ایک سے یکسو کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک تو سب سے پہلے جو ضروری بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ نے وظیفہ کرے تو کوشش کیا کریں کہ آپ اکیلے میں ہو، دروازہ بند کیا ہو، کسی بھی بندے کی اس کمرے میں آمد دریافت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد مخلوق ادھر ادھر ہوئے ہوتے ہیں، وہ بے شمار فرشتے ہوتے ہیں آپ کے پاس، انہوں نے آپ کے ارد گرد ڈیرا ڈالا ہوا ہوتا ہے، آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو وہ خاموشی سے جھولتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ کو وہ نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ ادا اتنی پسند ہے کہ وہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں جو درود پاک پڑھتا ہوں اور ایمان والو تم بھی درود پاک پڑھو۔ اس لیے اس وظیفے میں بتاتی ہوں کہ درود کی بات آگئی ہے۔ سب مل کر ابھی ہم اپنے حبیب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجتے ہیں۔ درود اسلام تشریف زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ درود اسلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود اسلام پڑھنے والوں کو خواب میں حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ تعالی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی۔ ام المؤمنین حبیبہ رحمۃ العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ مسجدوں میں زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مسجدوں کو درود پاک پڑھنے سے مزینین کرو۔ درود السلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کو تن اور من کو ہر قسم کی لاشعوریوں، قسوتوں اور آلودگیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنے والوں کو عزت، بخشش، وسعت، رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجات روانی اور دیگر کئی فضائل بابرکت کی بشارت عطا فرماتی ہیں۔ لہٰذا بندے پوری توجہ اور درود شریف کی معنی پر غور کرتے ہوئے خلوص نیت اور آداب تہذیب کے ساتھ درود شریف کی کثرت کریں تو اس سے یہ 5 عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، سبحان اللہ تعالیٰ۔ نمبر 2، کیونکہ بندے اپنے حبوب کی اطاعت کرتا ہے، یوں جب درود پاک پڑھنے والوں کے دل میں پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو بندے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے، سبحان اللہ تعالیٰ۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطمئن فرمانبردار بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی بندہ جب سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا اور درود پڑھنے والوں سے، کیونکہ دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو اس محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سعادت نصیب ہوگی۔ درود شریف پڑھنے والا کیونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء، صادقین، شہادت، صالحین کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ اور ان سب نفوس قدوسیہ کے سردار خود حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پڑھنے والا ہم سب پر مقبول الہی کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور تا حشر اس کی برکت نصیب فرمائے۔ اب وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب مل کر نبی کی خدمت میں ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا وظیفہ اور کامیابی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، 27 شعبان ہفتے کے دن سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد
نماز ظہر یا عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھ لیں تو آپ نے سورہ کوثر کے 7 بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی۔ فصلی لربک وانحر، بے شک اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیجیے۔ انا شانک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہے۔ جب آپ نے سورہ کوثر پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کے ساتھ فرمایا قل اللہم مالک الملک وتؤتی الملک من تشاء وذل من تشاء وتذل من تشاء، بس اتنے سے آپ نے لفظ پڑھنے کے بعد پھر دیکھیں آپ کے گھر میں بہار کیسے آتی ہے۔ یقین جانے یہ عمل آپ نے بھی کیا اور اس کی زندگی کو 4 چاند لگے۔ اس کے اندر یہ الفاظ آپ کو یاد کرنا پڑیں گے۔ یہ الفاظ سورہ اخلاص تو ہر بندے کو آتی ہے، لیکن آپ نے یہ اضافہ کرنا ہے، اللہم مالک الملک تؤتی ملک من تشاء وذل من تشاء وعز من تشاء۔ دیکھنا پھر معاشرے میں کیسے عزت ملتی، کیسے باشعت ملتی، کیسے زندگی میں رونقیں آتی، کیسے زندگی میں بہاریں آتی، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے پھر اس کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے تو یہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھی جائے گی تو بندے کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب، اور 3 بار پڑھنے جائے گی تو پورا 1 قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتا ہے۔ تو آج آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، اب جو بات پیچھے میں نے بتائی ہے اس کو آگے مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے اوپر بہت زیادہ قرض ہیں اور آپ اس صورت کو پڑھ لیں گے تو پھر شام تک مجھے ضرور بتائیے گا کہ صبح کو پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کتنی رونقیں آئیں گی، کتنی مشکلات سے آپ کو نجات ملتی ہے۔ اگر آپ شام کو پڑھتے ہیں تو صبح کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ رات کیسی آپ پر سکون نیند آئی ہے، کہ کیسے آپ کو مدد ہوئی ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو یہ بات واضح کرتی چلوں کہ آپ کے رزق میں اتنی وسعت ہونے والی ہے، زندگی بھر کی محتاجی سے بچنے والے ہیں، تنگ دستی سے بچنے والے ہیں۔ فرشتے اس بندے کو اپنے پروں پر اٹھا کر پرسرار سے گزار کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو بندہ بھی یہ سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے، اب آپ نے سب سے پہلے یہ تسبیح پڑھنی ہے استغفار کے، اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جو پہلے میں نے آپ کو بتائے تھے۔ آپ نے پورے تسبیح کر لینی ہے، پھر اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ نے یہ دونوں تسبیح پڑھ لی اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ 3 تسبیح مکمل کرنی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگانے والی ہے۔ لیکن اس کے پہلے یہ بات یاد رکھنے کہ جب عمل کرنا مکمل کریں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کے بارے میں بہت سارے لوگ انتخاب کرتے ہیں کہ یہ کیسے اب عمل آپ کو بڑا آسان اور مختصر لگے گا، لیکن اس کے بعد جو کام کرنا ہے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے وجود پر پھیر لینا ہے۔ جب آپ پورے وجود پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں گے تو پھر سمجھیں کہ آپ کے پورے وجود کی جتنی بیماریاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے کام رکے ہوئے ہیں، آپ جہاں بھر میں اپنا وجود وہاں بھی جائیں گے تو آپ کی زبان سے کہیں آگے وہ فوری طور پر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے ایسی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے جو پیچھے مکمل ترتیب بتائی ہے۔ اگر اس ویڈیو کو آپ فالو کریں گے تو زندگی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیے، اکیلے کمرے میں ہونا ہے، کھل کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اور تھوڑی نہیں مانگنی، زیادہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ والوں ہمارے ساتھ 2 فرشتے ویسے لگے ہوئے ہیں، ایک نیکیاں لکھنے میں، ایک برائیاں لکھنے والا، لیکن آپ کو نظر تو نہیں آتا۔ اسی طرح سے جب ہم اللہ کا قرآن پاک پڑھتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، اس وقت اللہ کی یہ نورانی مخلوق آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے، پھر وہ سب کچھ اللہ کو بتا دیتی ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے دوستوں، جب یہ آپ عمل اور وظیفہ کریں تو عاجزی نہ، فقیری نہ
اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آنسو ضرور نکالیں، تو جب بھی آپ کے آنسو نکلیں گے تو اسی وقت آپ نے پھر یاد فرمانی ہے، اللہ سے مجھے اتنے پیسے دے دے یا گاڑی دے دے یا 2 گھر دے دے یا اللہ عطا کر دے، تو اللہ کی دعا کے ساتھ فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ سکی ماں سے بھی زیادہ، 70 گنا سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے۔ اپنے بندوں سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سننا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔